नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि डस्का इलेक्शन के मुतल्लिक दो खौफनाक वीडियोस का मामला क्या है। इन वीडियोस में नजर आने वाले दो किरदार असल में कौन हैं और ये जो दो किरदार हैं ये असल में किसकी गाड़ी में आए और इस पूरी सूरत हाल में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या किरदार था। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि तीन अरकान ने कैसे एक बहुत बड़े धोखे की प्लानिंग की और उनके मुतल्लिक क्या इतलात मिली और ये जो धोखा था ये सेनेट में जो हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान एक इंतखाबी मार्का होना है उसके मुतल्लिक भी है और वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो मुजवजा तहरीक अदम एतमाद है पीडीएम की, इस धोखे का ताल्लुक उस तहरीक अदम एतमाद से भी है। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि एक इंतहाई अहम शख्सियत की शहबाज शरीफ से मुलाकात का मामला क्या है और ये मुलाकात असल में अरेंज किसने करवाई, इसके इंतजामात किसने किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अहम मालूमात उन्हें बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी डस्का इलेक्शन के मुतल्लिक दो इंतहाई खतरनाक वीडियोस का मामला क्या है और वो जिस गाड़ी में दो किरदार आए थे जिनकी वीडियोस हैं वो असल में कौन थे और एक इंतहाई अहम मुलाकात का मामला क्या है। तो आपको इस हवाले से एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं और ये वाकया एक आला सतह के इजलास के मुतल्लिक है जिससे आपको अंदाजा होगा कि अंदर खाने क्या चल रहा है। अब ये जो इजलास है इसमें दो बड़े दिलचस्प और हैरान कुन वाकयात हुए। ये इजलास असल में इसलिए हो रहा था कि हफीज शेख और जो यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट का इंतखाबी मार्का है जो कि इस्लामाबाद की सीट पर होना है और जिसमें कौमी असम्बली के अरकान ने वोट डालना है, तो इस मार्के में हफीज शेख की जीत कैसे यकीनी बनाई जाए। और इसके अलावा वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पीडीएम ने जो तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है उस तहरीक अदम एतमाद को कैसे नाकाम बनाया जाए और कैसे इंश्योर किया जाए कि वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, क्योंकि पीडीएम ने ये तासुर भी बना रखा है, आसिफ अली जरदारी ने खास तौर पर यह तासुर बना रखा है कि उन्हें कोई खास हलकों की यकीन दहानी भी है और कोई खास नौयत की हमायत भी हासिल है। अब इस इजलास में क्या हुआ, पहले तो इस इजलास में कुछ बड़े आदादो शुमार पेश किए गए और फिर तीन अरकान के मुतल्लिक बड़ी तशवीशनाक इतलात भी डिस्कस की गई। अब जब आदादो शुमार डिस्कस किए गए तो पता चला कि इस वक्त कौमी असम्बली में हुकूमत और हुकूमत के जो इत्तेहादी जमातें हैं यानी काफ लीग और एमक्यूएम और जो दीगर जमातें हैं उनका कुल मिलाकर फिगर बनता है 178 यानी 178 का फिगर, और वजारत उज़्मा बरकरार रखने के लिए कम से कम 172 अरकान की हमायत ज़रूरी है। दूसरी जानिब जो अपोजिशन का फिगर बन रहा था वो बन रहा था 158 यानी 158 और उनको वजारत उज़्मा से वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने के लिए अपना फिगर 158 से 172 तक लेकर जाना है। यानी इस वक्त वो 14 अरकान को उनको चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए या यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब करवाने के लिए। अब इस मामले में ट्विस्ट क्या आया, वो ट्विस्ट ये आया कि इस इजलास में ये डिस्कस हुआ कि हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात ऐसी है जिसके तीन अरकान पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है और ये जो काम है ये मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने किया है और इन तीन अरकान को भारी रकूम ऑफर की गई कि अगर आप सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे दें और जब उसके बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी तो उसमें भी आप वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट दें। तो ये तीन अरकान के ऊपर काम किया गया और इस हवाले से जो इतलात आई उसके बाद एक बड़ा फैसला किया गया। वो फैसला ये था कि ये जिस जमात से ये अरकान ताल्लुक़ रखते हैं उस जमात की क़यादत से मुलाकात की जाए। और आपको बताएं कि इस वक्त एमक्यूएम के कौमी असम्बली में 7 अरकान हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ारत उज़्मा बरकरार रखने में बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं।
اب جب یہ اطلاعات آئیں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اسد عمر اور حفیظ شیخ جو ہیں وہ دوڑے دوڑے کراچی پہنچے اور انہوں نے ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے اس سے ملاقات کی، اپنے جو ان کے خدشات تھے ان کے سامنے رکھے اور یہ شیورٹی ان سے لی کہ وہ یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں حفیظ شیخ کو ووٹ دیں گے اور جو مجوزہ تحریک عدم اعتماد ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے بھی حکومت کے ساتھ ہی آن بورڈ رہیں گے۔ اب واپس آتے ہیں ان دو ویڈیوز کے معاملے پر جس کا ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو ایک اہم شخصیت کی شہباز شریف سے ملاقات کے معاملے سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو دو ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اصل میں ایک پریزائڈنگ آفیسر کو خریدنے کی کوشش تھی ڈسکا الیکشن کے حوالے سے، اور ان ویڈیوز کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ کچھ لوگ ایک گاڑی میں آئے اور یہ جو گاڑی میں لوگ آئے تھے انہوں نے اس پریزائڈنگ آفیسر کو کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے اور ہماری گاڑی میں بیٹھنا ہے، آپ نے الیکشن کمیشن کی گاڑی میں نہیں بیٹھنا۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے جو آپ کے پاس ووٹوں کے بیگز ہیں وہ بھی آپ نے ہماری گاڑی میں رکھنے ہیں، اس پریزائڈنگ آفیسر سے کہا گیا۔ اور یہ جو دعویٰ ہے اور یہ جو الزام ہے یہ مریم نواز نے لگایا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس پریزائڈنگ آفیسر نے تمام تر دباؤ کے باوجود جھکنے سے اور بکنے سے انکار کر دیا، اور اس حوالے سے ان کے پاس ویڈیوز موجود ہیں اور وہ ان ویڈیوز کو جاری کریں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت معنی خیز بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ تمام تر سپورٹ کے باوجود ڈسکا میں تحریک انصاف یہ نشست ہار گئی۔ اب اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یعنی پاکستان کی جو طاقتور ادارے ہیں وہ اور حکومت شاید اب ایک پیج پر اور ایک صفحے پر نہیں رہے، اور وہ جو ایک صفحے کی بات کی جاتی تھی شاید وہ صفحہ پھٹ گیا ہے۔ یعنی جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ پہلے ملک میں ایک سیاسی استحکام برقرار رکھنے کے لیے حکومت کی حمایت کر رہی تھی، شاید اب حکومت کو اس طرح کی حمایت حاصل نہیں ہے، اور اس کی ایک بڑی خاص وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے ڈسکا الیکشن میں جس قسم کا موقف اپنایا اور جس طرح سے انہوں نے اپنے اعلامیے میں بتایا کہ 20 پولنگ سٹیشنز کا عملہ غائب ہو گیا تھا، انہوں نے چیف سیکرٹری سے بات کرنے کی کوشش کی، آئی جی پنجاب سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا، اور یہ جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انتظامیہ کی نااہلی تھی۔ تو اس سے کچھ لوگ یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے حکومت مخالف ایک موقف مبینہ طور پر چیف الیکشن کمشنر نے اپنایا ہے یا ان کے موقف سے یہ تاثر بن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور حلقوں نے اس حکومت کے پیچھے سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کروانے کے معاملے پر بھی وہ موقف اپنایا ہے جو حکومتی موقف سے مختلف ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ ایک اہم ملاقات کا معاملہ کیا ہے، اور یہ ملاقات شہباز شریف سے ارینج کس نے کروائی۔ تو آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف سے آصف علی زرداری نے رابطہ کیا، بڑا اہم نوعیت کا رابطہ تھا، اور اس میں آصف علی زرداری نے اپنے طور پر ایک ان کو خوشخبری سنانے کی کوشش کی کہ میں نے یوسف رضا گیلانی کے لیے نمبر پورے کر لیے ہیں، یہ آصف علی زرداری کا دعویٰ تھا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حکومت کے کچھ اتحادیوں پر کام کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی جوڑ توڑ کی ہے یا کوئی خرید و فروخت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں وہ جوڑ توڑ اور خرید و فروخت کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال میاں نواز شریف نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو 158 کا فگر ہے ہم اس کو 172 تک کیسے لے کر جائیں گے۔ تو ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے انہیں کچھ ڈیٹیلز بتائیں، کچھ ارکان کے نام بھی بتائے، اور یہ کہا کہ یہ ارکان ایسے ہیں جو بظاہر تو حکومت کے اتحادی ہیں، بظاہر تو حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ووٹ جو ہیں یوسف رضا گیلانی کو دیں گے۔ لیکن ایک آصف علی زرداری نے ایک اس وقت شبے کا اظہار کیا اور ایک خدشے کا اظہار کیا، جس کے بعد ایک ملاقات ارینج کروائی گئی۔ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ اسی وقت آصف علی زرداری نے یوسف رضا گیلانی کی بھی بات کروائی میاں نواز شریف سے، اور میاں نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی سے کہا کہ میں نے کیٹیگوریکلی تمام جو نون لیگ کے ارکان ہیں 84 جو قومی اسمبلی کے، ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آپ کو ووٹ کریں گے، اور ہم پورا ایک موو بنائیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کامیاب ہوں، کیونکہ آپ کی کامیابی ہی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی ضامن بنے گی۔ لیکن اس معاملے میں ایک ٹوسٹ تھا، وہ ٹوسٹ یہ تھا کہ آصف علی زرداری کو یہ شبہ تھا کہ شہباز شریف ہو سکتا ہے اپنے کیمپ کے لوگوں کو منع کریں کہ وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہ دیں، کیونکہ
کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ کسی خاص مصلحت کے تحت یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہ دیا جائے، یا اپنے کیمپ کے کچھ لوگوں کو ایسا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی سے کیا اہم بات کی۔ میاں نواز شریف نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ جیل جائیں اور شہباز شریف سے ملاقات کریں، اور میں بھی شہباز شریف کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ شہباز شریف کے کیمپ کے لوگ ہوں، ہمارے کیمپ کے لوگ ہوں، نون لیگ کے جتنے لوگ ہوں گے وہ انشور کریں گے کہ ووٹ آپ کو ملے گا، لیکن آپ جا کر شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کریں اور یہ جو تمام معاملات ہیں ان کو طے کریں، تاکہ یہ جو ایک ہم سرپرائز پلان کر رہے ہیں یہ حکومت کو دیا جا سکے۔ اب یہ سارا فگر وغیرہ تو ڈسکس ہوا، لیکن ایک صحافی کے طور پر جو ہمارا تجزیہ ہے وہ تجزیہ یہ ہے کہ یہ 158 کا فگر 172 تک لے کر جانا ناممکن تو نہیں، لیکن انتہائی مشکل ضرور ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔